مفتی صاحب، عمران خان نے کچھ دن پہلے اپنے ایک بیان میں 25 مئی کے اپنے لانگ مارچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس والوں نے عوام پر ظلم کیا ہے حکومت کے ڈر سے، یہ شرک ہے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں کیا یہ واقعی شرک ہے؟ نیز شرک کی اقسام ہیں، کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی باتوں کے اندر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بار بار اسلامی ٹرمینالوجیز کو یوز کرنا، بار بار اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے۔ اب حکومت سے ڈرنے کو شرک قرار دے دینا، انسان اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے، اپنے والد سے بھی ڈرتا ہے، بڑے سے بھی ڈرتا ہے۔ بہت سے لوگ جرم اس لیے نہیں کرتے کہ جیل چلے جائیں گے، چوری اس لیے نہیں کرتے کہ پکڑے جائیں گے، بہت سے لوگ ڈکیتی اس لیے نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہر خوف کو شرک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی کسی کے ماتحت رہ کر کام کر رہا ہے اور اس ماتحتی میں رہ کر اس نے اس کو کوئی آرڈر دیا ہے، تو اگر تو وہ واقعتاً کوئی ناجائز حکم دے رہا ہے، اب یہ فیصلہ وہ سیاستدان نہیں کرے گا جس سے متعلق ہے یہ معاملہ کہ یہ ناجائز کام کا حکم دیا تھا، وہ تو یہی کہے گا نا۔ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ عوام کا ہے کہ عوام اپنے لیڈر کے بارے میں یہی سمجھتی ہے جو لیڈر اپنے بارے میں خود سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے سیاستدانوں نے پوری عوام کو، پوری پبلک کو، جو سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹی کا آدمی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، دوسری پارٹی کا آدمی کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ حضرات سیاست پہ بیان کیوں نہیں کرتے، آپ مسجد میں کھل کر ان موضوعات پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو بات مجھ سے پوچھنے والے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے، میں نے کہا آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مفتی ہو کر یا عالم ہو کر یا امام یا خطیب ہو کر ممبر پہ بیٹھ کے عمران خان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے سیاست کی بات کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کہیں کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی مسلم لیگ کا ہوگا تو وہ اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے نواز شریف کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے۔ کوئی جمعیت کا ہوگا تو وہ کہے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے لوگوں میں اتنا شعور ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں اتنا سینس ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں، الگ الگ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارے ہاں حق و باطل کا معیار یہ ہے کہ جو بات میرے لیڈر نے کہہ دی وہ ٹھیک ہے، اور جو بات میرے لیڈر کے مخالف کسی دوسرے سیاسی لیڈر نے کہہ دی وہ غلط ہے۔ یعنی ہم نے اپنے سیاسی لیڈر کو معاذ اللہ نبی کا، رسول کا درجہ دیا ہوا ہے کہ وہ معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہمارا اوپوننٹ، جو ہمارا مخالف ہے، جو ہمارا دوسری پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو ہم نے شیطان کا درجہ دیا ہوا ہے کہ اس سے تو کبھی کوئی خیر کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا ایک اخلاقی جرت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، ہم اتنا اپنے آپ کو مورلی انہانس اور امپروو اور اتنا ہم اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں، تو ہم کبھی ان سیاستدانوں کے چنگل سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ سیدھی سیدھی گواہی دیا کرو، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اوی الوالدین، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے، اوی الاقربین، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والد بھی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں آپ میرے والد ہیں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ کا ادب کروں گا، میں آپ کی عزت کروں گا، میں آپ کا رسپیکٹ کروں گا، لیکن آپ کی یہ بات غلط ہے۔ والدہ اگر آپ کو کسی غلط کام کا کہتی ہے، والدہ کی کوئی بات غلط ہے، تو آپ والدہ کو کہیں آپ کا ادب میرے سر آنکھوں پر، آپ کی ہر قسم کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں، میں آپ کی ہر قسم کی خدمت کروں گا، لیکن یہ بات آپ کی غلط ہے۔ تو جب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ماں باپ کو غلط بات میں سپورٹ نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ والدین اگر آپ کو کہیں شرک کریں فلا تطعہما، تو ان کی بات مت ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ تو اگر والدین آپ کو کہیں غلط کام کا تو ماننا جائز نہیں ہے۔ سیاستدان اگر کہے گالی دے دو، کسی پر تہمت لگا دو، کوئی غلط کام کر دو، کچھ بھی جو ہمارے سیاستدان ایکس وائی زی جتنے سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے سیاستدانوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو، کبھی کسی چیز کو، عمران خان صاحب کے بارے میں ہم نے بہت سی دفعہ دیکھا ہے
ان کی سیاست، ان کا ملک کے ساتھ مخلص ہونا یا دیگر جو چیزیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کسی چیز کو شرک قرار دے دینا، کسی چیز کو جہاد قرار دے دینا اور اپنے مخالف کو، ظاہر ہے آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ کا مخالف، جہاد تو مسلمانوں کے ساتھ تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد تو غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں وہ بہرحال استعمال نہیں کرنی چاہیے۔